الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے ان آیات سے پہلے اہل ایمان کے اوصاف، خوبیاں، کمالات اور اہل ایمان کے حالات بتائے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا ان آیات سے پہلے جو آج تلاوت ہوئیں کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کے دل خشوع اور خضوع سے بھر جاتے ہیں اور زبان سے وہ اللہ کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کو اور رسول اللہ کی احادیث کو جب وہ سنتے ہیں تو ان میں تکبر کا نام نہیں ہوتا۔ اور اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کے خاص اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو گرم بستر چھوڑ کر ان کے بدن بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ یاد خدا میں مست ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈر کر اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے راتوں میں اٹھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بتلاؤ تو صحیح، جو شخص خدا کی باتیں ماننے والا ہو، یعنی جس کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہوں، جس کی پیٹھ بستر سے رات میں الگ رہتی ہو، وہ گڑ گڑاتا رہتا ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور خدا کی آیتوں کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں، وہ تکبر نہ کرتا ہو، تو کیا ایسا آدمی اور وہ آدمی جو خدا کا نافرمان ہو کیا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اطاعت شعار اور نافرمان اللہ بطور سوال کے فرماتے ہیں، اے دنیا والو بتلاؤ تو صحیح، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ آپ نے دنیا کے کسی مالک نے اپنے ورکر کو حکم دیا کہ یہ کام کر دو، تو ایک آدمی تو وہ ہے جو جھٹ پٹ بھاگ کر اپنے مالک کا کام کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو ڈھیٹ ہے، کرتا نہیں ہے لیکن زور زبردستی کے مالک کا حکم ہے، اول فول بکتا ہوا کام کر دیا۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو اٹھتا ہی نہیں ہے، کسی صورت سے نافرمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ تینوں آدمی میں مالک کو پسند وہ آدمی آئے گا کہ مالک نے کچھ کہا
اٹھا اور جھٹ پٹ اپنے مالک کا کام کر دیا وہ پسند آئے گا، اور وہ ہرگز پسند نہیں آئے گا جو ڈھیٹ قسم کا ہو کہ کام بھی کر رہا ہے سنا بھی رہا ہے، اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو کام ہی نہیں کر رہا۔ تو اللہ کو پسند یا مالک کو پسند وہ آدمی آئے گا جو اپنے مالک کی بات کو لبیک کہتا ہو۔ یہاں آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں، کیا مومن اور وہ شخص برابر ہو جائے گا جو بے حکم ہو، یعنی اللہ کی بات نہ مانتا ہو، وہ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دنیا میں اس اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے تو اب کیا ہوگا؟ آخرت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے؟ اللہ نے ایک جملے میں فرمایا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، یعنی مکمل شریعت پر عمل کرتے ہیں، نمازیں ان کی زندگی میں، زکوٰۃ ان کی زندگی میں، اور روزے ان کی زندگی میں، قرآن کی تلاوت ان کی زندگی میں، ساتھ میں حقوق العباد بھی کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انجام دیتے ہیں، یہ ایمان کے بعد عمل صالح شرط ہے۔ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہوں گی۔ اور ایک آدھ نہیں، اللہ نے فرمایا جنات المأویٰ، جنات المأویٰ، یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کیا انعام دینے والے ہیں۔ اور پھر نزلا بما كانوا يعملون، یہ تمام کے تمام جنتیں اور وہاں کے اعمال بطور مہمانی کے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیے، مہمان جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ سامنے سے میزبان پیش کرتا ہے۔ جنت میں اہل جنت کے اکرام کے طور پر جنت اہل جنت کو اللہ میزبانی کے طور پر اہل ایمان کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ اور اس جنت کے بارے میں کیا کہنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت، کہ جنت کی نعمتیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہ کبھی سنا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی۔ اور وما خطر علی قلب بشر، انسان کے ذہن میں بھی وہاں کے خیالات نہیں آ سکتے، وہاں کی نعمتیں نہیں آ سکتی۔ ایسا اکرام ہوگا مالک کی طرف سے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ دیکھیے، دنیا میں اگر آپ کو کوئی نعمت ملے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ یہ نعمت آپ سے 10 سال کے بعد لے لی جائے گی، تو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو پیسہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اتنے دن استعمال کرنا ہے، تو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ عزت دے دی جائے تو دھڑکا لگا رہتا ہے، نہ جانے کب عزت ہماری نیلام ہو جائے۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جنت کی ایک نعمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہاں جانے کے بعد کبھی نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہوگا، حتیٰ کہ نہ موت آئے گی۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، لیکن اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کو موت کا دھڑکا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، ندا آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ آ جاؤ، تو اہل جنت تو یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، لیکن آواز لگائی جا رہی ہے ذرا جنت کے کنارے آ جاؤ۔ تو جب اہل جنت جنت کے کنارے آئیں گے، اسی طرح دوزخیوں کو آواز لگائی جائے گی کہ آ جاؤ، کنارے آ جاؤ۔ جب اہل دوزخ کنارے آ جائیں گے تو وہ شاید سوچیں گے کہ اب ہمارے
نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو اسی دوران موت کو آواز دی جائے گی، اور موت ایک مینڈھے، چتکبرے مینڈھے کی شکل میں ہوگی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ اس کو ذبح کر دیں گے۔ تو اہل جنت اتنا خوش ہوں گے اس بات پر کہ اب تو موت کو بھی موت آ گئی ہے، اور ہر جنتی بھی موت کو پہچان لے گا، اور اہل دوزخ بھی موت کو پہچان لیں گے، کیونکہ ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھا ہوگا۔ تو اہل جنت اتنا خوش ہوں گے کہ ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جہنمی زیادہ رنجیدہ ہوں گے اس بات کو لے کر کہ اب تو یہاں سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے آج کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ جنتیں ٹھکانہ بن جائیں گی، اور پھر اعزاز جو ہوگا وہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور میزبان اللہ ہوں گے اور مہمان اہل جنت ہوں گے۔ تو جو ایسا میزبان ہو کہ جو خالق و مالک ہے، اس کی میزبانی کا کیا ٹھکانہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو بے حکم ہوں گے، یعنی نافرمان، کافر، فاسق، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو آج کی آیات میں اللہ اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے اور اہل کفر کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اطاعت شعار میرے فرما بردار بندے اور نافرمان بندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے تو آخرت میں انجام کے اعتبار سے کہاں برابر ہو سکتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ نے فرما بردار اور نافرمان دونوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، بھلا بتلاؤ کہ جو شخص مؤمن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، چنانچہ کسی نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ نے کیا چھپا کر رکھا ہے۔ بھلا بتلاؤ کہ جو شخص مؤمن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اما الذين آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے مستقل ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے دنیا میں تو ان کے مستقل ہمیشہ رہنے کی، قیام کرنے کی جگہ جہنم ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یعنی جہنمیوں سے، نافرمانوں سے، کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔